الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی. آیت کریمہ کا ایک حصہ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا. اللہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا: انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں. حق تعالی شانہ نے ان دونوں آیتوں میں مال اور اولاد کا ذکر فرمایا اور ان دونوں سے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ فتنہ ہیں، یہ آزمائش ہیں، اور اتنی بڑی آزمائش ہیں کہ اگر ہمارے اندر مضبوطی نہ ہو تو یہ انسان کو ہلاک کر دینے اور برباد کر دینے والی چیز ہے. تو مال سے متعلق جو باتیں تھیں وہ تو میں نے بیان کیا تھا گزشتہ جمعہ میں. اولاد سے متعلق باتیں رہ گئی تھیں، اب میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ اسے بھی بیان کروں گا. اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لڑکا ہو چاہے لڑکی، بحث اس سے نہیں ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے، جسے لڑکا چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے لڑکی عطا فرما دے، اور جس کو چاہے لڑکا بھی دیں اور لڑکی بھی عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا: یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیر. اللہ جسے چاہیں لڑکی عطا فرمائے، جس کو چاہیں لڑکا عطا فرمائے، اور جسے چاہیں لڑکا اور لڑکی دونوں عطا فرمائیں، اور جس کو چاہیں کچھ نہ دیں، عقیم بنا دیں،
بانجھ بنا دیں، ساری تدبیر ساری کوشش کے بعد اسے نہ لڑکا ملے نہ لڑکی ملے، یہ سب کے سب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لڑکی بھی اللہ کی نعمت، لڑکا بھی اللہ کی نعمت۔ اسلام سے پہلے عرب میں لڑکی کی پیدائش کو منحوس اور اپنے لیے بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ وہ لڑکی کو اپنے لیے شرم اور عار کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لڑکی پیدا ہوئی، لوگ کیا کہیں گے؟ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے مکے میں اگر کسی کو لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ جا کر دفن کر دیا کرتے تھے کہ رہے نہ کہ میرے لیے آگے بڑھ کر مصیبت بن جائے۔ اسلام آیا تو اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو بیان فرمایا۔ عربوں کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ نے اسے بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مکے والوں کی سوچ یہ تھی کہ جب ان کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودہ، تمہارے شرم اور غیرت کے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے۔ یتوارا من القوم ما بشر بہ، اور مارے شرم کے لوگوں سے وہ اپنا چہرہ چھپایا کرتے تھے کہ کیا کہیں لوگ سے کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی سوچ یہ تھی، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا تو بے عزتی کے ساتھ اس لڑکی کو برداشت کر لیں یا زمین میں اسے زندہ دفن کر دیں، گاڑ دیں۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ لیکن جب اسلام آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم اور اسلام جو دین رحمت تھا، جب وہ آیا، اللہ کے نبی نے عرب والوں کی اس ظالمانہ حرکت کو دیکھا کہ کتنا بڑا ظلم ہے، زندہ اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آج بھی ہمیں اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جس گھر میں 3 بچیاں پیدا ہو جائیں اور ماں باپ ان بچیوں کی اچھی پرورش کرے، کھلائیں پلائیں، ان کو ادب سکھائے، ان کو اعلیٰ اچھی قسم کی تعلیم دلائے، تو جس گھر میں بچیاں ہوں اور والدین بچیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ کل میدان محشر میں یہی بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اگر ماں باپ گناہ گار ہیں اور معصوم بچیاں، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی
کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو اب یہ غور کیجئے کہ ایک طرف زمانے جاہلیت کے عربوں کی سوچ تھی اور دوسری طرف دین رحمت آیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام اور بچیوں کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا۔ افسوس ہے کہ آج پھر وہی جاہلیت کی سوچ مسلمانوں کے اندر آ گئی کہ اگر کسی کو 3-4 بچیاں ہو جائیں تو وہ اس کے لیے اپنے کو مصیبت سمجھتے ہیں کہ انہیں 18 سال 20 سال تک پالنا پوسنا کھلانا پلانا، پھر اس کے بعد ان کو دوسروں کے ہاتھ میں دے کر ان کا نکاح کر دینا، دوسروں کے گھر پہنچا دینا۔ آج بھی بے پڑھے لکھے یا جو بہت پڑھے لکھے ہیں، دو طبقہ بڑا خطرناک ہے، ایک وہ جو بہت پڑھا لکھا ہے اور جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ دونوں خطرناک ہیں۔ اور آج پھر وہ سوچ آ گئی کہ وہ بچیوں کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہم ان کا 20 سال تک خرچ برداشت کریں گے، لہذا پیدا ہی نہ ہونے دو، روک دو۔ یہ اعلیٰ اور اونچے سوسائٹی اور جو بہت پڑھے لکھے ہیں ان کی سوچیے، اور جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے گھر میں ہو گئی تو ان کے گھر میں گویا کہ ایک غم ہو جاتا ہے کہ کیا بتاؤں مولوی صاحب، صرف بچیاں ہی بچیاں ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں۔ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو رحمت بتایا کہ وہ رحمت ہے، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کے اچھے انداز میں ان کی زندگی کا باعزت طریقہ اختیار کرنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نعل والد ولدا افضل من ادب حسن، کہ باپ اپنی اولاد کو جو دیتا ہے، مکان دکان کاروبار پیسہ جو کچھ دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں باپ کی طرف سے اولاد کو ملنے والی تمام چیزوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ یہ ہے کہ باپ اپنے اولاد کو حسن ادب سکھائے، حسن تربیت سکھائے۔ یہ باپ کی طرف سے، والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ ہے، جس سے آج ہم غافل ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو بات بچیوں کی آ گئی تو میں نے کچھ بیان کر دیا کہ لوگوں کی یہ سوچ ہے، اللہ کی دین ہے، اس میں دنیا کی کسی طاقت کا کوئی زور نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جو دینا چاہیں جب دینا چاہیں دے دیں اور نہ دینا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بانجھ بنا دے، کچھ نہ دیں، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو۔ اگر اولاد نعمت نہ ہوتی تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ سے اولاد نہ مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام بہت بوڑھے ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، سارے بال سفید ہو گئے، سر کے بھی اور داڑھی کے بھی، کوئی اولاد نہیں۔ جبکہ آپ کے نکاح میں ایک بیوی اور ایک باندی تھی، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم کے پاس دونوں تھی، لیکن اللہ کی مشیت کوئی اولاد نہیں، بوڑھے ہو گئے۔
حضرت ابراہیم کو فکر ہوئی کہ پروردگار میں تو اپنی موت کے قریب ہو گیا لیکن میرا کوئی جانشین نہیں ہے. فکر اس بات کی ہوئی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اس کار نبوت کو جو اے اللہ آپ نے مجھے عطا کر کے بھیجا تھا، میرے بعد اس ذمہ داری کو کون سنبھالے گا؟ فکر یہ نہیں تھی کہ میرا گھر آباد ہو جائے، فکر یہ تھی کہ اس نبوت کے ذمہ داری اور اس کے مشن کو کون چلائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیا. مانگ رہے ہیں مسلسل مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ آج ہمیں بھی وہ مانگنا چاہیے. حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، پروردگار ہمیں اولاد عطا فرما اور نیک اولاد عطا فرما. صرف اولاد نہیں مانگتے، نیک اچھی فرما بردار اولاد مانگ رہے ہیں. دیکھو یہی انبیاء کی شان اور بڑوں کی شان ہوتی ہے. اللہ کے آگے سب بھکاری ہیں، اللہ کے آگے سب فقیر و محتاج ہیں. مانگو اللہ سے لیکن اچھی چیز مانگو. فرمایا کہ اے پروردگار آپ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ کے نبی تھے، ایسی عمر ہو گئی کہ اب اولاد ہونے کی کوئی آس اور امید باقی ہی نہیں تھی، اتنے بوڑھے ہو گئے. جبریل آ گئے. حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ابراہیم اللہ کی طرف سے خوشخبری قبول کرو. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے حضرت ابراہیم کو انتہائی صبر کرنے والا، انتہائی بردبار اولاد کی خوشخبری سنا دی. اے ابراہیم آپ کو اولاد ہوگی اور آپ نے دعا مانگی ہے نیک اولاد کی. اللہ کہتا ہے بغلام حلیم، ایسی اولاد عطا فرمائیں گے جو بڑی بردبار ہوگی، مشقت میں صبر کرنے والی ہوگی، بڑی سے بڑی آزمائش آئے گی لیکن پہاڑ کی طرح جمی رہے گی. اللہ نے خوشخبری سنا دی. حضرت ہاجرہ کو بڑی حیرت ہوئی جس وقت جبریل آئے اور حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنائی. وامرأتہ قائمہ، حضرت ابراہیم کی بیوی بغل میں برابر میں کھڑی ہیں، انہیں ہنسی آ گئی. فضحکت، وہ ہنسنے لگی کہ یہ دیکھ اس عمر میں بھی بوڑھی، بالکل یہ بھی بوڑھے. اس عمر میں حضرت جبریل نے اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو دینا ہے وہ دینا جانتا ہے، وہ دے دے گا. آپ کیوں پریشان؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو انبیاء علیہم السلام نے اولاد مانگی ہے، اولاد کے لیے دعا کی ہے. جنہیں اولاد نہیں تھی، ایک نبی کا اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں. غور سے سنیے، یہ سب باتیں روز نہیں سنائی جاتی. حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو ہیں. حضرت مریم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، میں آؤں گا خود اس میں ان کا تذکرہ آ جائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام نے ہی حضرت مریم کی پرورش کی ہے. پرورش انہوں نے کی اس لیے کہ ماں کے بعد سب سے بڑا درجہ خالہ کا ہوتا ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت مریم کی خالہ ہیں اور حضرت زکریا خالو ہیں. حضرت مریم جب پیدا ہو گئی، بڑی لمبی تفصیل ہے، میں وہ نہیں بیان کرتا. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مریم کو پالے کون، پرورش کون کرے؟ ماں تو ہے نہیں. بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے
کہ میں حضرت زکریا بھی علیہ السلام کہ میں پالوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، جھگڑا مت کرو، چلتے پانی میں یعنی دریا میں یا نہر میں تم لوگ اب ایک ایک قلم ڈالو، اور جس کا قلم ڈوب جائے گا اس کو نہیں ملیں گی، اور جن کا قلم پانی کے اوپر تیرے گا بس مریم انہی کے پاس جائیں گی اور وہی حقدار ہوں گے مریم کی پرورش کرنے کے۔ چنانچہ ڈالا گیا، اللہ کی مشیت، حضرت زکریا کا قلم اوپر رہ گیا، سب کا قلم پانی میں بیٹھ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم مل گئی، کوئی نہیں تھا ان کا۔ بیت المقدس میں ایک گوشے میں، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس لیے کہ حضرت زکریا ہوں، حضرت مریم ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، یہ سب کے سب لوگ انبیاء بنی اسرائیل ہیں، بنو اسرائیل کے نبی ہیں۔ اب بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، کبھی میں اسے بھی بیان کروں گا، ابھی اس وقت موقع نہیں ہے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت زکریا نے بیت المقدس کے ایک گوشے میں ایک خیمہ لگوایا، ٹینٹ لگوایا، اور حضرت مریم اسی میں پلتی رہیں۔ حضرت زکریا کبھی کبھی جاتے، حال چال، خیریت، ضرورت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس ان کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ حضرت مریم بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے آگے بے موسم کے پھل، جیسے سردی ہے اور آم موجود ہے، سردی میں آم کبھی نہیں ہوتا، شدید سردی ہے، تربوز اور خربوزہ موجود ہے، جبکہ یہ سب گرمی کے پھل ہیں، یعنی بے موسم کے پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے سامنے سجا ہوا دسترخوان، اب بے موسم کے پھل دیکھے، حضرت زکریا نے پوچھا اَنَّا لَكِ هَذَا، مریم یہ بتا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا یہ تو پوری مارکیٹ اور پورے شہر میں اس کا وجود نہیں ہے، نہ اس پھل کا کوئی موسم ہے، اب بے موسم کے تیرے پاس پھل کہاں سے آ رہا ہے؟ اَنَّا لَكِ هَذَا، حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ ہمیں کیا پتا، اللہ کے خزانے سے آتا ہے، اللہ بھیجتے ہیں، میں کھاتی ہوں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تو بڑی قدرت والے ہے، جسے چاہے بے حساب و کتاب روزی عطا فرمائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن جب ایک نئی چیز سامنے آئی کہ بے موسم کا پھل عورت ذات کے پاس، جبکہ کوئی آنے والا نہیں، کوئی جانے والا نہیں، کوئی لانے والا نہیں، لیکن ان کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام کو فوراً دھیان آیا، بہت بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، یعنی اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ قرآن نے کتنے اچھے انداز میں اسے بیان کیا کہ جس وقت حضرت مریم نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہے جب چاہے جو چاہے کھلا دے، اس کی شان سے کیا بعید ہے۔ اسی وقت حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا مانگی اللہ سے، هنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء۔ قرآن کا کتنا پیارا انداز ہے، جب حضرت زکریا کے سامنے یہ چیز آئی اور اپنی آنکھ سے انہوں نے دیکھ لیا، هنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت حضرت زکریا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب کیا دعا مانگی؟ رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے پروردگار آپ اپنے خزانے سے مجھے پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا کو کوئی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں اللہ سے مانگ لیا،
ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار آپ تو بہت دعاؤں کو سننے والے نبی تھے۔ فوراً اللہ نے دعا قبول کی۔ دیکھو ایک بات درمیان میں بتا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دینے کے لیے کبھی کبھی بندے کے مانگنے کا انتظار کرتے ہیں کہ بندہ تم مانگتا کیوں نہیں مجھ سے، مانگ مجھ سے، میں تو تیار بیٹھا ہوں دینے کے لیے، تو ہی نہ مانگے تو پھر میں کیسے کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں لیکن بندے سے چاہتے ہیں کہ تو مانگ مجھ سے، اپنی جھولی میرے آگے پھیلا دے، اپنے دامن کو میرے آگے پھیلا دے، اب مانگ مجھ سے، تو پھر تو دیکھ میں کیسے دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت زکریا نے جس وقت اللہ سے دعا مانگی نیک اولاد کی، ذریۃ طیبہ، پاک پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، فوراً قبول ہوئی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ ایسی اولاد، اللہ اکبر۔ آ گئے جبریل اور آ کر پکارا کہ اے یحییٰ خوشخبری قبول کرو، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک اولاد کی، یعنی اللہ تمہیں اولاد دے گا، اور اللہ نے نام بھی بتا دیا کہ اولاد ہوگی تو یہی نام رکھنا، یعنی ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ ابھی دنیا میں حضرت یحییٰ آئے بھی نہیں ہیں، ماں باپ بالکل بوڑھے ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو بیٹا ہوگا، اور زکریا تم اپنے بیٹے کا نام یحییٰ رکھنا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اور پھر حضرت یحییٰ کی کیا خصوصیت ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، اسے آگے بیان کیا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ وہ بڑے اعلیٰ مقام کے ہوں گے، وہ نبی ہوں گے، وہ بڑے سچے ہوں گے اور بڑے پاکیزہ ہوں گے۔ ابھی دنیا میں حضرت یحییٰ آئے بھی نہیں، اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی اور ان کے کمالات بھی گنا دیے کہ ان کے اندر یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی ہوگی، یہ کمال ہوگا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے میری گفتگو۔ میں جس موضوع کو میں نے اٹھایا تھا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ سے اولاد مانگو اور اولاد نیک مانگو اور اولاد کی صحیح تربیت کرو، یہ ہے اصل میرا موضوع تھا، لیکن بات آ گئی اسلامی تاریخ کی تو بتانا بھی ضروری تھا۔ اولاد کی صحیح تربیت ہونی چاہیے، اگر اولاد کی ماں باپ کی طرف سے صحیح تربیت ہو گئی تو وہ اولاد بڑی ہونے کے بعد ماں باپ کے حق میں خیر ہی خیر بنے گی، چاہے ماں باپ دنیا میں زندہ رہیں یا دنیا سے چلے جائیں۔ آج ہر آدمی، ہر سے مراد بہت سے، سب کی بات میں نہیں کہتا، اپنی اولاد سے پریشان ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، ماں باپ پریشان ہو۔ بالغ ہو گئے، 15 سال 18 سال 20 سال کے ہو گئے، ماں باپ پریشان ہیں۔ کیا پریشان ہے؟ کہنا نہیں مانتا، بے کہے ہو گیا، میں جو کہتا ہوں میری سنتا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو روز کی کہانی ہے، ہر آدمی اسے جھیل رہا ہے۔ اس میں میں کہتا ہوں کہ اس میں اولاد کا کیا قصور ہے؟ تم نے اولاد کی جب وہ تربیت کے مرحلے میں تھی تو تم نے اسے اچھا ماحول نہیں دیا، تم نے اچھی تربیت نہیں کی، تم نے دین نہیں سکھایا، تم نے پاکی اور ناپاکی کا طریقہ نہیں بتایا، تم نے قرآن نہیں سکھایا۔ آج وہ اگر 25 سال کا ہو گیا اور قرآن نہیں پڑھ سکتا تو روتے کیوں ہو؟ کیوں غم کرتے ہو؟ اگر 4 سال اور 5 سال کی عمر میں اگر تم اسے قرآن سے یا قرآن کے الفاظ سے جوڑتے، دینی کتاب سے جوڑتے،
تو وہ 4-5 سال کی عمر میں تو وائٹ پیپر تھا، سفید کاغذ تھا، لائن دے دیتے تو اس لائن کو پکڑ لیتا۔ اب بڑے ہونے کے بعد تم چاہے اسے ڈاکٹر بناتے، وکیل بناتے، انجینئر بناتے، سائنٹسٹ بناتے، دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلاتے، کس نے منع کیا تھا؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ ایک عجیب بیماری ہے، میں سب جگہ دیکھ رہا ہوں، اپنے کو سمیٹ کے کہتا ہوں کہ آج حالات نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ بچوں کو ہنسانے کے لیے اور کھلانے کے لیے ہم ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں۔ اب کوئی گانا، کوئی میوزک، کوئی ناٹک لگا دیتے ہیں، اور یہ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اتنی دیر تو چپ رہے گا، اتنی دیر تو دودھ پی لے گا، کھانا کھا لے گا۔ تو جس بچے کو ابھی تمیز نہیں ہے کہ اس میں بج کیا رہا ہے، اس میں آواز کیسی آ رہی ہے، اس میں ناچ کیسا ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، وہ بس یہ جانتا ہے کہ اس میں تماشا ہے، وہ لگ جاتا ہے۔ تو وہی بچہ جب اسی ماحول میں پرورش پائے گا اور شعور کی عمر کو پہنچے گا، یعنی سوجھ بوجھ آئے گی، تو اسی رنگ پہ جائے گا، اسی ڈھنگ پہ جائے گا، انہی حالات پہ جائے گا۔ تو اسی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ صرف فتنہ ہی ہے، اولاد سے بڑھ کر رحمت بھی کچھ نہیں ہے، اور اولاد سے بڑھ کر زحمت بھی کچھ نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم انہیں کون سا رنگ دیتے ہیں اور کون سی تربیت دیتے ہیں، کون سی لائن دیتے ہیں۔ میرے بھائی، بچوں کی گود، ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ میں واقعات سناتا کہ آج اتنے بڑے بڑے ولی دنیا میں گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے اہل اللہ گزرے ہیں، اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے، اگر ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، مطالعہ کیا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی ماں کا یہ بیان ہوتا ہے کہ میں نے بغیر وضو اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں پلایا۔ تو جو ماں بغیر وضو اپنی اولاد کو اپنے سینے سے نہ لگائے تو کیا اس کا اثر اولاد پہ نہیں آئے گا؟ وہ اولاد کیسی ہوگی؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے، وہ شیخ محی الدین بن گئے، وہ نظام الدین بن گئے، وہ بختیار کاکی بن گئے، وہ فرید الدین گنج شکر بن گئے، جن کا نام آج دنیا میں روشن۔ ان کی تربیت ان کے ماں باپ نے کیا تھا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ بھیجا تھا پڑھنے کے لیے اور کہہ دیا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا، ڈاکو مل گئے، جان خطرے میں آ گئی، لیکن کہہ دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ ڈاکو کو حیرت ہو رہی ہے کہ بچہ اتنا سچ بول رہا ہے، جانتا ہے کہ میں ڈاکو ہوں، میں لوٹ لوں گا۔ ڈاکو کو حیرت ہوئی کہ بیٹا تو اتنا سچ سچ کیوں بتا رہا ہے؟ تو عبد القادر کیا کہتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے رخصت کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بول، میں نے سچ بولا ہے کہ میرے پاس یہ ہے۔ یہ سچائی ان ظالم ڈاکوؤں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ میرے بھائی، ماں باپ اپنے آپ کو سدھار لیں، اولاد سدھر جائے گی، اولاد کو سدھرنا کوئی مشکل۔ اللہ نے فرمایا کہ اولاد رحمت بھی ہے، اولاد زحمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی اولاد تھی، لیکن اولاد نرینہ حیات نہیں رہی، یہ اللہ کی مصلحت، لیکن 4 بیٹیاں آپ کی حیات رہی۔ کیسی زندگی تھی میرے بھائی! ہم اپنے گھر کا ماحول درست کریں، ماں باپ صحیح ہو جائیں، صحیح لائن میں قرآن پڑھائیں، دین پڑھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا اسکول میں مت پڑھائیے، کوئی نہیں کہے گا، کالج میں مت پڑھائیے، یونیورسٹی میں آپ جہاں تک جا سکتے ہو، آکسفورڈ تک جا سکتے ہو، آکسفورڈ تک آپ چلے جائیے، لیکن جب بچپن میں دین کی چھاپ لگ جائے گی تو انشاءاللہ وہ جہاں بھی جائے گا وہ مسلمان بن کے رہے گا، وہ داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ رہے گا، وہ محمد رسول اللہ کا امتی بن کے رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ابتدا کی پہلی اینٹ صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کے دین کے تئیں فکر مند بنا دے، ان کی صحیح تربیت کرنے والے آپ بن جائیں
اور برائی سے بچانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات چند اعلانات ہیں۔ 14 مارچ یعنی پرسوں